السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہمارا سبق صفحہ نمبر 61 پہ ہے، الدرس الحادی عشر۔ حادی عشر 11 کو کہتے ہیں، تو الدرس الحادی عشر میں ہمارا سبق چل رہا ہے، صفحہ نمبر 61۔ بیتی میرا گھر، بیت گھر کو کہتے ہیں، اور یا ضمیر جو میں نے آپ کو ٹیبلز بھیجے تھے، جو دوسرا ٹیبل تھا اس میں سے ہے میرے کے معنی میں ہے، متکلم کے لیے استعمال ہوا ہے میرا گھر۔ ھذا یہ بیتی میرا گھر ہے، بیتی میرا گھر، امام المسجد مسجد کے سامنے ہے، امامہ مسجد کو سامنے کو کہتے ہیں۔ بیتی جمیل میرا گھر، جمیل خوبصورت ہے، فی ہے میرے گھر میں، ہو ضمیر جو ہے یہ بیت کی طرف راجع ہے، اس سے مراد بیت ہے، میرا گھر۔ اور یہ سیکنڈ ٹیبل سے ہے، آپ ٹیبلز دیکھ لیں اگر آپ لوگوں نے نہ دیکھا ہو۔ فی ہے اس گھر میں، حدیقۃ صغیرۃ ایک باغ ہے، چھوٹی باغ چھوٹا ہے، صغیرۃ چھوٹا ہے، حدیقۃ موصوف ہے، صغیرۃ اس کی صفت ہے۔ ہذہ یہ، غرفتی میرا کمرہ ہے، غرفۃ کمرہ، اور یا ضمیر میرے کے معنی میں ہے۔ فیہا اس کمرے میں، اب دیکھو غرفۃ جب مؤنث سے آخر میں تا ہے تو فی ہا لایا ہے، ہو نہیں ہے، فی ہا ضمیر اس کے لیے ہے۔ نافذۃ کبیرۃ اس میں ایک بڑی کھڑکی ہے، ومروحۃ جمیلۃ اور ایک خوبصورت پنکھا ہے۔ ھذا یہ، سریری میری چارپائی ہے، وھذا اور یہ، کرسی کرسیٌ کرسی کو کہتے ہیں، اور پھر آخر میں جو یا ہے یہ اضافت والی ہے، کرسی یہ میری کرسی ہے۔ وھذا مکتبی اور یہ میرا مکتب ہے، ڈسک ہے۔ ساعتی میری گھڑی، وقلمی میرا قلم، وکتابی اور میری کتاب، علی المکتب یہ تینوں چیزیں جو ہے علی المکتب ڈسک پر ہے، ڈسک پر رکھی ہوئی، علی کا معنی پر، وحقیبتی اور میرا بیگ، تحت المکتب وہ ڈسک کے نیچے ہے۔ نافذۃ غرفتی، نافذۃ مضاف ہے، غرفۃ پھر مضاف ہے، اور یا ضمیر مضاف الیہ ہے۔ غرفتی میرا کمرہ، نافذۃ غرفتی میرے کمرے کی کھڑکی، تو نافذۃ پہ دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آئیں گے کیونکہ یہ مضاف ہے۔ نافذۃ غرفتی مفتوحۃ میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہے۔ ھذہ غرفۃ اخی یہ میرے بھائی کی کا کمرہ ہے، تو اخی میرا بھائی، مضاف مضاف الیہ ہے، اور غرفۃ پھر مضاف ہے، میرے بھائی کا کمرہ۔ وتلک غرفۃ اختی اور وہ جو ہے غرفۃ اختی وہ میری بہن کا کمرہ ہے۔ غرفۃ اخی کبیرۃ میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے، وغرفۃ اختی صغیرۃ اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے۔ غرفۃ اخی میرے بھائی کا کمرہ، امام غرفتی میرے کمرے کے سامنے ہے، وغرفۃ اختی اور میری بہن کا کمرہ، امام المطبخ وہ کچن کے سامنے ہے۔ لی دیکھو لام حرف جر ہے، ملکیت کے معنی میں آتا ہے یا تعلق کے معنی میں آتا ہے، لیے اس کا معنی ہوتا ہے فار، لیے، میرے لیے، اخن ایک بھائی ہے، یعنی میرا ایک بھائی ہے، یا ضمیر میرے کو کہتے ہیں، واحد میرا ایک بھائی ہے، اسمہ اسامہ اس کا نام اسامہ ہے، اسامہ تو اس پہ ایک پیش آئے گا کیونکہ یہ ایسا اسم ہے جو کسی کا نام ہے اور آخر میں تا ہے، اور جس اسم کے آخر میں پھر تا آئے اور کسی کا نام ہو اس پہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش آئے گا۔ ولی اور میری، اختن ایک بہن ہے، واحدتن ایک بہن ہے، اسمہا سعاد اس کا نام سعاد ہے۔ ابی و امی میرے والد صاحب، میری امی، فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ تلک اس، الغرفۃ الکبیرۃ بڑا کمرہ، اس بڑے کمرے میں ہے۔ انا احب امی و ابی و امی، انا میں، احب محبت کرتا ہوں، یہ فعل ہے، ورب ہے، یہ ہم پڑھیں گے، میں اپنے والد اور امی سے محبت کرتا ہوں، ابو امی سے محبت کرتا ہوں۔ احب اخی و اختی اور میں محبت کرتا ہوں اپنے بھائی اور بہن سے۔ آئی لو مائی پیرنٹس، آئی لو مائی فادر میں اپنے والد سے محبت کرتا ہوں، اینڈ مدر اور اپنی امی سے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ جملے کا ہے تمارین مشق، اقرأ آپ پڑھے، وکتب اور پھر اس کو لکھے۔ من فی ھذا البیت من کون ہے، فی
میں، ھذا البیت اس گھر میں، فی ہے حامد، دیکھو ہو ضمیر چونکہ بیت مذکر ہے تو ہو ضمیر اس کی طرف راجع ہے. آپ ٹیبل میں دیکھ لیں فی ہے حامد، اس میں تو حامد ہے. ماذا فی الحقیبت، بیگ میں کیا ہے، ماذا کیا بیگ میں. فی ہا، اب حقیبت مؤنث ہے، بیگ تو ہا ضمیر لایا ہے، ہو نہیں ہے. فی ہا اس بیگ میں کتابی میری کتاب ہے، و قلمی میرا پین ہے، و دفتری اور میری کاپی ہے یا رجسٹر ہے. ٹھیک ہے. من فی السیارۃ گاڑی میں کون ہے، فی ہا اس گاڑی میں ابی میرے والد صاحب ہے، و امی میری والدہ ہے، و اخی و اختی میرا بھائی ہے اور میری بہن ہے. من فی المسجد الجامعۃ الآن، مسجد الجامعہ، جامعہ مسجد کو مسجد الجامعہ کہتے ہیں، مسجد الجامعہ. فی آیا ہے تو فی کی وجہ سے ہم مسجد پڑھیں گے کیونکہ فی حرف جر ہے، اور فی جتنے بھی حرف جر ہے جس طرح فی ہے، با ہے، علا ہے، لام ہے اور الہ ہے، من ہے، یہ تمام حرف جر اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتے ہیں. فی مسجد الجامعۃ الآن، ابھی جامعہ مسجد میں کون ہے، تو جواب ہے ما فیہ احد، اس میں کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ، ما نہیں ہے، فی ہے اس میں احد کوئی بھی. من فی ہذہ الغرفۃ اس کمرے میں کون ہے، فیہا المدیر اس میں تو پرنسپل ہے. اقرا پڑھے. احب ابی و امی میں اپنے والد صاحب اور امی سے محبت کرتا ہوں. احب اخی و اختی میں اپنے بھائی اور اپنی بہن سے محبت کرتا ہوں. تو یہ یا ضمیر جو ہے نا تمام اسماء کے پیچھے، یہ میرے کے معنی میں ہے، میرا بھائی، میری والدہ، میرے والد صاحب، میری بہن. تو احب زمیلی، زمیل دوست کو کہتے ہیں، زمیلی اپنا دوست، میں اپنے دوست سے محبت کرتا ہوں. احب استاذی میں استاذ کو کہتے ہیں یا ضمیر میرے لیے، میں اپنے استاد سے محبت کرتا ہوں. احب اللہ میں اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرتا ہوں. احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ فعل کے بعد جو ہے، ورب کے بعد جو بھی اسم آ جائے تو اس پہ اکثر تو اگر وہ فاعل ہو تو اس پہ پیش آئے گا، اگر وہ مفعول ہو تو اس پہ زبر آئے گا. احب میں محبت کرتا ہوں، تو میں جو ہو یہاں پہ فاعل ہو، محبت کرنے والا فاعل ہے، اور جس سے کیا جاتا ہے وہ نبی ہے، تو احب النبی. احب اللہ میں محبت کرتا ہوں اللہ سے، تو احب میں فاعل ہو اور اللہ مفعول ہے، تو اللہ کو ہم زبر سے پڑھیں گے. احب اللغۃ العربیۃ میں محبت کرتا ہوں عربی زبان سے، اللغہ عربی کو کہتے ہیں، تو میں محبت کرتا ہوں میں فاعل ہو، اللغۃ العربیۃ مفعول ہے کیونکہ اس سے میں محبت کرتا ہوں، تو اللغۃ العربیۃ دونوں پہ زبر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آپ یہ بات یاد رکھیے، یہ بھی ایک قاعدہ ہو گیا گرامر کے قواعد میں سے. الدرس الثانی عشرہ، ثانی عشرہ، ثانی 2 کو کہتے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں الثانی عشرہ، 12 کو کہتے ہیں، عشرہ 10 کو، تو 2 اور 10 12 ہو گئے، 12واں سبق. سعاد یہ لڑکی کا نام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو. اب یہاں پہ آپ غور کریں، یہ السلام علیکہ نہیں ہے، السلام علیکہ ہے. اب آپ کہیں گے یار یہ سلام تو نیا ہے، پتہ نہیں عربی میں ابھی تک تو علماء نے ہمیں یہی بتایا کہ آپ السلام علیکہ پڑھا کرو، السلام علیکم یا زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، یہ کہاں سے آ گیا کہ السلام علیکہ؟ تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا بھائی، کیونکہ آپ نے گرامر پڑھا ہے. تو یہ دیکھو، یہ لڑکی سے سعاد جو ہے نا، یہ بیٹی سے کہہ رہی ہے، یہ سعاد یہ امی ہے، اور بنت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس کی بیٹی اس کی مخاطب ہے، اور بیٹی تو مؤنث ہے، تو جب وہ مؤنث ہے تو کا میں کیوں اس کو کہو، میں تو اس کے لیے کے استعمال کروں گا نا. آپ ٹیبل میں جائے، وہاں پہ جو ضمائر میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہے، تو السلام علیکہ تو مرد کو کہا جاتا ہے، کا آپ پر، اے لڑکے آپ پر سلام ہو. لیکن اگر لڑکی ہے السلام علی، علی دیکھو علی کا مطلب ہوتا ہے پر، ٹیبل پر، تو سلام ہو علی کے، آپ پر، اے لڑکی آپ پر سلام ہو. تو لڑکی کو آپ جب سلام کرو گے نا تو السلام علیکہ کہیں گے. کا تو لڑکے کے لیے ہوتا ہے، وعلی تو لڑکی جو ہے وہ اپنی امی سے کہہ رہی ہے وعلیک السلام، وعلیک السلام نہیں ہے، وعلیکم السلام ہم کہتے ہیں نا، وہ تو زیادہ لڑکے جو ہو. وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میری امی
وعلیک السلام، دیکھو یہاں پہ بھی کہے کیونکہ امی بھی تو وہ لڑکی ہے تو آپ پر بھی سلام ہو۔ کیف حالک یا بنت، اے میری بیٹی آپ کی حالت کیسی ہے؟ حال کو کہتے ہیں کے کا مطلب آپ کی، تو وہ لڑکی سے بات کر رہی ہے کیف حالک، تو لڑکی اسے کہہ رہی ہے بیٹی جو ہے انا بخیر والحمد للہ، میں ٹھیک ہوں الحمد للہ۔ تو وہ ابھی اسے کہہ رہی ہے امی جو ہے وہ کہہ رہی ہے من این انت، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ سعاد اس سے کہہ رہی ہے یہ دیکھو والدہ اور بیٹی نہیں ہے، بس بیٹی کا مطلب یہ ہے کہ بچی ہے نا، وہ مراد ہے، اپنی بیٹی نہیں ہے، کیونکہ اپنی بیٹی ہے تو اس کا کیا مطلب آپ کا تعلق کہاں سے؟ تو وہ بچی سے کہہ رہی ہے من این انتے، دیکھو یہاں پہ انتے استعمال کرنا ہوگا کیونکہ وہ بچی ہے تو بچی کے لیے انتے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق کہاں سے؟ جواب یہ کہ انا من الریاض، میں ریاض سے ہو۔ مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہہ رہے اسمی آمنہ، میرا نام آمنہ ہے۔ این ابوک، آپ کے والد صاحب کہاں ہے؟ ابھی ہونا، میرے والد صاحب یہاں ہے، فی المدینۃ المنورۃ، مدینہ منورہ میں ہے۔ ہوا موجہ فی المدرسۃ الثانویہ، موجہ مینٹور کو کہتے ہیں، تربیت کرنے والا، سرپرست اس کو کہتے ہیں، تو وہ ایک مینٹور ہے، ایک سرپرست ہے، تربیت کرنے والا ہے مڈل سکول میں، ایک استاذ ہے، آپ جو بھی اسے کہو، موجہ مینٹور کو کہتے ہیں۔ المدرسۃ الثانویہ پبلک سکول کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ وَأَيْنَ أُمُّكِ، آپ کی اپنی امی کہاں ہے؟ آپ کی امی، تو وہ کہہ رہی ہے ہیا، اب دیکھو مؤنث ہے نا تو ہیا کا لفظ یہاں پہ لایا ہے، جو اس کی طرف ضمیر ہے وہ شی کہیں گے، امی جو ہے وہ چونکہ اس کے لیے انگلش میں شی بولتے ہیں، اردو میں وہی وہ بولتے ہیں اس کو، لیکن عربی میں شی کو ہیا کہتے ہیں، تو ہیا ایضاً ہونا، وہ بھی ابو کے ساتھ ہے وہاں پہ۔ ہیا طبیبۃ فی مستشفی الولادۃ، وہ زچگی سینٹر جو ہوتا ہے، جہاں پہ اسپتال ہوتا ہے جہاں پہ ڈیلیوری کیسز ہوتے ہیں، تو اس کو ولادت کا اسپتال کہتے ہیں، تو زچگی اسپتال کہتے ہیں اس کو، تو ڈیلیوری کیسز جہاں پہ ہوتے ہیں تو وہ اس اسپتال میں ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، طبیبۃ لیڈی ڈاکٹر۔ ومن هذه الفتاة، اور یہ لڑکی کون ہے؟ فتات لڑکی کو کہتے ہیں، جوان لڑکی۔ ومن هذه، اور کون ہے یہ لڑکی؟ التی معک، جو آپ کے، معک جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کے ساتھ ہے۔ اخی اختک، کیا وہ آپ کی بہن ہے؟ تو وہ کہتے ہیں لا، نہیں ہے، بنت عمی، وہ تو عم چچا کو کہتے ہیں، عمی میرا چچا، میرے چچا کی بیٹی ہے، یعنی چچا زاد بہن ہے۔ مسمہا، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہا فاطمہ، فاطمہ نام ہے اس کا۔ اہیہ زمیلتک، کیا وہ آپ کی دوست ہے، سہیلی ہے؟ تو کہتے ہیں لا، نہیں، انا فی المدرسۃ المتوسطۃ، میں تو مڈل سکول میں ہو۔ مدرسہ ثانویہ کا ہم نے شاید شروع میں ترجمہ مڈل سکول کیا تھا، یہ ہائی سکول کو کہتے ہیں، مڈل سکول کو المدرسۃ المتوسطہ کہتے ہیں، وہی فی المدرسۃ الثانویہ، وہ مڈل سکول میں ہے۔ الک اختن، کیا آپ کی بہن ہے کوئی؟ لک، لام حرف جر ہے، سوال کے لیے ہے، حمزہ ہے، کیا؟ لا، کہ آپ کے لیے کوئی بہن ہے، یعنی آپ کی کوئی بہن ہے؟ تو کہ لا، نہیں، مالی اختن، نہیں ہے میری بہن، میری کوئی بہن نہیں ہے۔ الک اخن، پھر کیا آپ کا بھائی ہے؟ تو کہتے ہیں نعم لی اخن کبیر، میرا بڑا بھائی ہے، وہ ہوا طالب بالجامعۃ، وہ یونیورسٹی میں طالب علم ہے۔ ومن ھذا الطفل، اور کون ہے یہ لڑکا؟ الذی معک، جو آپ کے ساتھ ہے۔ هو ابن اخی، وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، بھانجا ہے۔ مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ سعد، سعد اس کا نام ہے۔ امک، ماں کو کہتے ہیں، کہ آپ کی، امک، سوال کے لیے ہے، کیا آپ کی والدہ؟ فی البیت، گھر میں ہے، الان، ابھی کیا گھر میں ہے؟ لا، نہیں، ذہبت الی المستشفی، یہ ورب ہے ذہبت، وہ اسپتال گئی۔ اقرأ واکتب، آپ پڑھے اور اس کو لے کے کیف حالک یا ابی، اے میرے ابو، ابو کو جب کہہ رہا ہے تو ابو تو مذکر ہے نا، تو حالک کہیں گے، لیکن امی کو کہتا ہے تو کیف حالک یا امی۔ این ابن کے یا زینب، اے زینب آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ تو زینب مؤنث سے تو کے کہیں گے، این ابن کے۔ ذهب الی المسجد، ذهب ورب ہے اور فعل ہے تو مسجد کی طرف گیا۔ این بنت کے یا آمنہ، اے آمنہ آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ ذهبت الی المدرسہ، تو ذهب نہیں ہے، ذهبت ہے، یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ورب میں،
یہ پہلے ذہبا ہے بعد میں ذہبت ہے، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لمن هذه الساعة الجمیلہ، یہ خوبصورت گھڑی کس کی ہے؟ تو اہیا، کیا یہ لکے یا فاطمہ، اے فاطمہ یہ کیا آپ کی ہے؟ نعم ہی لی، بالکل وہ میری ہے۔ هذا قلمک، هذا قلمک یا محمد، اے محمد کیا یہ آپ کا قلم ہے؟ تو جواب لا نہیں، هذا قلمک انت، یہ آپ کا ہی قلم ہے۔ تلک السیارۃ الجمیلۃ التی، وہ خوبصورت گاڑی جو خرجت الآن من المدرسۃ للمدیر، جو ابھی مدرسہ سے نکل گئی نا، للمدیر وہ پرنسپل کی ہے، لام حرف جر ہے، پرنسپل کی ملکیت میں ہے۔ انت مہندس یا اخی، کیا آپ انجینئر ہے میرے بھائی؟ لا انا طبیب، میں ڈاکٹر ہوں۔ انت طبیبۃ یا اختی، انت ہے یہاں پہ کیا، کیونکہ طبیبۃ وہ بہن سے کہہ رہا ہے اور بہن کے لیے انت ہوتا ہے، کیا آپ لیڈی ڈاکٹر ہے میری بہن؟ لا انا مدرسۃ، میں استانی ہو۔ اقرأ کل جملۃ، ہر جملہ پڑھے، من الجمل الآتیہ، مندرجہ ذیل جملوں میں سے، ثم اقرأها اخرى، پھر اب دوسرے پڑھے، نیچے جو ہے بعد تغییر المنادى کما ہوا موضح فی المثال، آپ منادہ کو تبدیل کرے۔ دیکھو منادہ جس کو آواز دی جا رہی ہے اس کو منادہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یا محمد، اے محمد، تو محمد منادہ ہے، اس کو آواز دی گئی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یا ابی، اے میرے ابو، اے ابو، تو ابو کو جب کہتے ہیں نا تو ابو منادہ ہے، ٹھیک۔ این قلمک یا ابی، والد صاحب اب اپنے ابو کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا قلم کہاں ہے، تو جب امی کو کہہ رہا ہے تو این قلمک بنے گا، این قلمک یا امی، انہوں نے اگرچہ قلمک لکھا ہے لیکن یہ غلط لکھا ہے، قلمک ہے یہ، این قلمک یا امی، اے امی آپ کا قلم کہاں ہے؟ عندک قلم یا محمد، کیا آپ کے پاس قلم ہے محمد؟ اب آمنہ کو جب کہہ رہا ہے تو قلم کے عندک کہنا ہوگا، عندک قلم یا آمنہ، کیا آپ کے پاس قلم ہے آمنہ؟ این بیتک یا استادی، اے میرے استاد آپ کا گھر کہاں ہے؟ این بیتک یا استادتی، اے میری استانی اور آپ کا گھر کہاں ہے؟ تو بیتک۔ ھذا الدفتر، کیا یہ کاپی لکا آپ کی ہے، آپ کی ملکیت میں ہے؟ یا علی، اے علی، تو آپ فاطمہ ہے تو کہیں گے ھذا الدفتر لکی، یا فاطمہ کیا یہ کاپی آپ کی ہے اے فاطمہ؟ من این انت یا اخی، اے میرے بھائی آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ من این انت یا اختی، اے میری بہن آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ این ابوک یا خالد، آپ کے والد صاحب کہاں ہے خالد؟ این ابو کے یا خدیجہ تو، اے خدیجہ آپ کے ابو کہاں ہے؟ انت مریض یا خالی، خال ماموں کو کہتے ہیں اور یا ضمیر میرے کو کہتے ہیں، یا خالی اے میرے ماموں کیا آپ مریض ہے؟ انت مریضۃ یا خالتی، انت خالتی میری خالہ، تو خالہ مؤنث ہے تو انتے کہنا ہوگا اور مریضتن کہنا ہوگا، کیونکہ خالہ تو جب مؤنث ہے تو مریضتن میں تا لانی ہوگی کیونکہ یہ مؤنث بن جائے۔ این بنت کا یا عمی، این بنت کے یا عمتی، اے میرے چچا آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ اور دوسرے میں ہے این بنت کے یا عمتی، اے میری پوپی آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ الک اخ، کیا آپ کا بھائی ہے اے حامد؟ الک اخ یا سعاد، کیا آپ کا بھائی ہے سعاد؟ یہ لڑکی ہے۔ ماذا عندک یا اخی، میرے بھائی آپ کے پاس کیا ہے؟ تو ماذا عندک یا اختی۔ السلام علیک یا ابی، والد صاحب السلام علیکم، السلام علیک یا ابی، یا امی، سوری امی ہے تو